واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات سے، عجلاً ایک بچھڑا، جسد لہو اس کے لیے جسم تھا، خوار اور گائے کی آواز تھی، بچھڑے کی آواز تھی۔ الم یراؤ کیا وہ دیکھتے نہیں، انہو لا یکلمہم وہ بچھڑا ان سے بات نہیں کر سکتا، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ہی ان کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اس بچھڑے کو معبود، وکانوا ظالمین اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ ولما سقط فی ایدیہم اور جب وہ نادم ہو گئے اپنے کیے پر، ورأوا اور انہیں یقین ہو گیا، انہم قد ضلوا یقیناً وہ بہک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا انہوں نے عرض کیا، لئن لم یرحمنا ربنا اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہیں کرے گا، ویغفر لنا اور ہمیں معاف نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین یقیناً ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ولما رجع موسیٰ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے، الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ غصے سے بھرے ہوئے، اسفا افسوس کرتے ہوئے، قال فرمایا، بئس ما خلفتمونی بہت بری خلافت کی تم نے، من بعدی میرے بعد، اعجلتم امر ربکم کیا تم نے جلدی کی اپنے رب کے حکم کے بارے میں، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈالی انہوں نے تورات کی تختیاں، وَأَخَذَ اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ان کو گھسیٹنے لگے اپنی طرف، قال انہوں نے کہا یعنی ہارون علیہ السلام نے، یا ابن امہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی بے شک میری قوم نے مجھے کمزور خیال کیا، وکادوا اور وہ قریب تھے، یقتلوننی وہ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء پس آپ خوش نہ کریں میرے ساتھ دشمنوں کو، ولا تجعلنی اور آپ مجھے نہ شمار کریں مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب اے میرے رب، اغفر لی مجھے بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو یعنی ہارون کو، وادخلنا اور ہمیں داخل کر، فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے رحم کرنے والوں میں سے۔ یہ آج کے درس کی 4 آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ کوہ طور پہ تشریف لائیے اور 40 دن اعتکاف بیٹھیے۔ چنانچہ حضرت تشریف لے گئے کوہ طور پہ، 40 دن اعتکاف بیٹھے، روزہ رکھا، اللہ کی عبادتیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے لکھی لکھائی کتاب تورات کی شکل میں تختیاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں تورات کی بعض فضیلتوں کا بیان تھا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو ایک شخص تھا، اس کا نام بھی موسیٰ تھا، لیکن لقب میں اس کا نام لقب تھا سامری،
اور قرآن پاک میں یہی اس کا لقب سورہ طٰہٰ میں مستعمل ہوا، استعمال ہوا۔ یہ سونے کا کام کرتا تھا۔ جس وقت بنی اسرائیلی مصر سے نکلے اور نکلنے کا وہاں جو بہانہ تھا یا نکلنے کا جو انداز تھا، اس وقت انہوں نے فرعونیوں کو کہا تھا کہ جی ہمارا میلہ ہے، ہم ہر سال جاتے ہیں، اس سال بھی ہماری عید ہے، آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں اور پھر ہم اپنے وقت مقرر پہ واپس آ جائیں۔ چنانچہ جاتے وقت جب ان کو اجازت مل گئی تو جن جن گھروں میں وہ بنی اسرائیل کی عورتیں کام کرتی تھیں، یعنی فرعونی یا قبطی مصری، ان سے انہوں نے ان کے زیورات مانگ کر لے لیے، جس طرح عورتوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے، کسی خصوصی پروگرام میں وہ دائیں بائیں سے کچھ نہ کچھ کپڑے یا کچھ اس طرح کی چیزیں مانگ کر استعمال کے لیے لے جاتی۔ تو اللہ کی شان باقی واقعہ ہمارے سامنے، جب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ راتوں رات یہاں سے نکلیں اور کوچ کریں مصر سے فلسطین کی طرف، تو یہ حضرات نکلے تو زیور انہی کے پاس تھا۔ بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے، فرعونی لشکروں سمیت بحیرہ کلزم میں غرق ہو گئے۔ یہ زیورات جو فرعونیوں کے تھے بنی اسرائیل کے پاس رہ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا جی ان زیورات کا ہم کیا کریں، یہ تو ہم نے مانگ کر لیے تھے، کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ بہرحال حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ان کو تم پھینک دو۔ جب وہ سارے زیورات سونے کے بنی اسرائیل نے پھینک دیے تو یہ سامری سونے کا کام کرتا تھا، یہ جانتا تھا سونے کا کام۔ اس نے جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ طور پہ تشریف لے گئے تو اس سونے کو پگھلایا اور پگھلا کے بچھڑا بنایا، ایک سونے کا بچھڑا بنایا۔ اور اس نے ایک منظر دیکھا تھا جس کا پورا واقعہ جو ہے سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں بیان ہے کہ جس وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور فرعونی لشکر جو ہے وہ داخل نہیں ہو رہا تھا بحیرہ کلزم کے اندر، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو داخل کیا پہلے بحیرہ کلزم کے اندر۔ تو اس سامری یہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں لگ رہا ہے وہاں ہریالی پیدا ہو رہی ہے، مٹی میں، ریت میں۔ اس نے کہا اس میں کوئی خصوصی کرشمہ ہے۔ اس نے وہاں سے کچھ مٹی اٹھا لی اور وہاں سے کچھ ریت اٹھا لی، وہی والی ریت، وہی والی مٹی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی جگہ کی اس نے اس بچھڑے کے منہ میں ڈال دی۔ جب اس کے منہ میں ڈالی تو وہ باں باں کرنے والا، جسم والا، بولنے والا ایک بچھڑا بن گیا۔ اس ظالم نے بنی اسرائیل سے کہا، دیکھا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، یہ تمہارا بھی الہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہو گئی ہے، اپنے رب کو تلاش کرنے کو طور پہ تشریف لے گئے، الیاذ باللہ۔ بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، کہا جی دیکھیں یہ تو پہلے سونا تھا، ہمارے سامنے بنا، کس طرح یہ جسم والا ایک جاندار بن چکا ہے اور یہ بولتا بھی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ الہ ہو۔ انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں اللہ نے بتا دیا تھا کہ جی پیچھے آپ کی قوم کو آزمایا گیا ہے اور سامری ظالم نے ان کو گمراہ کیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے واپس، جس طرح ہم نے آیات کریمہ میں پڑھ لیا ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ تھا۔ غصہ پہلے بھی تھا اگرچہ، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا، لیکن لیس الخبر کالمعاینہ، ایک ہے آنکھوں دیکھا حال، ایک ہے خبر، دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی۔ خبر ہے اور معائنہ ہے۔ جب وہاں منظر دیکھا کہ لوگ جو ہیں واقعتاً ایک سونے کا بچڑا ہے اور اس کی ایک آواز ہے، سب لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، اور اس کے سامنے عاجزی سے عبادت میں مصروف ہیں، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی، 1 سال یا 3 سال بڑے تھے، ہارون علیہ السلام، ان کو سخت غصہ کیا اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ بڑے برے خلیفہ بنے میرے، آپ سے اتنا بھی نہ ہوا، میرے پیچھے آپ ان کی اصلاح کی کوشش کرتے، اور اسی پہ بس نہیں کہ زبانی کلامی غصہ کرتے، ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور اپنی طرف گھسیٹا۔ حضرت نے عاجزی کی اور عرض کیا جی کہ جی میں تو بڑی کوشش کرتا رہا۔ یبن امہ، کہا اے میری ماں کے بیٹے، باپ کا ذکر نہیں کیا، اے میرے باپ کے بیٹے یا اے میرے بھائی، یہ اس لیے کہ ماں کا نام لوں شاید ان کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو۔ طبیعت کے سخت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور یہ غصہ کس کے لیے؟ خالصتاً اللہ کے لیے۔ اگر ایسے موقع پہ بھی کسی شخص کو غصہ نہ آئے تو وہ انسان ہونے کے
یا پکا مومن مسلمان ہونے کے قطعاً لائق نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ پڑھ رہے تھے، حضور نے دیکھا تو آپ غصے کی حالت میں آپ کے رخسار مبارک ایسے ہو گئے گویا کہ ان پر انار نچوڑ دیا گیا، سخت ناراض ہوئے۔ حضرت ابو بکر موجود تھے، انہوں نے کہا عمر دیکھتے نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعتاً حضور ناراض۔ ایک دم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق، سخت عاجزی کی، اور بار بار کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، ہم دین اسلام کے اپنے دین ہونے پہ راضی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول نبی ہونے پہ ہم راضی اور خوش ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پتہ چلا اگر بڑے کو غصہ آ جائے تو چھوٹا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کو عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے، استاد کے سامنے شاگرد کو، اور باپ کے سامنے اپنی اولاد کو، افسر کے سامنے ماتحت کو، جب اس کا غصہ بجا ہو، بجائے اس کے مقابلہ ہو، اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جائے، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے لینا چاہیے کہ انسان ہی سے غلطی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا، اے موسیٰ تم تورات پڑھ رہے ہو جبکہ میں، اے عمر تم تورات پڑھ رہے ہو جبکہ میں موجود ہوں، یاد رکھو لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری پیروی کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ ہوتا، صرف ان کو میری پیروی کرنا ہوتی کہ میں عالمی نبی ہوں، سید الانبیاء ہوں، سید الرسل ہوں، فخر الرسل ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، اور میری شریعت تمام کے تمام ادیان پہ غالب ہے، پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہیں اور میری شریعت اس کے لیے ناسخ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے والد کھڑے ہیں، انہوں نے گستاخی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضور یہ منظر دیکھ رہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو دھکا دیا، وہ زمین پہ گر گئے، اپنے والد کو۔ یہ غصہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہا ہے۔ حضور ناراض ہوئے، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد نے آپ کی گستاخی کی، مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکی، اس لیے میں نے یہ فعل کیا۔ حضور نے ان کو برا نہیں کہا۔ تو وقت کے تقاضے کے تحت غصہ آتا ہے۔ اب غرور تکبر کی پیچھے باتیں چلی ہیں، غرور تکبر ویسے اچھا نہیں، لیکن ہماری اسلامی فوج ہو، آپ اس کی پریڈ دیکھیے، ظاہراً نظر آ رہا ہے اس آنکھ سے کہ یہ غرور ہے، تکبر ہے، اس کے پاؤں کا انداز، سینہ دیکھیے، گردن دیکھیے، ہاتھوں کا انداز دیکھیے، ان کا بولنا دیکھیے، لہجہ دیکھیے، لیکن یہ غرور نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ حضور نے فتح مکہ کے موقع پر اسپیشل فرمایا تھا، دستے جو نکلے 10,000 کا دستے، اور کفار کے سردار بھی اور کفار خود بھی وہ شان دیکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا اسلام کی ان کو شوکت دکھائی جائے۔ تو اسی انداز سے جو وہ دستوں کے 10 میں صحابہ کے نکلے تو کفار پہ ایک رعب طاری ہو گیا، دبدبہ طاری ہو۔ طواف کے دوران ہم رمل کرتے ہیں، رمل کے فوجی چال، دیکھیں نا، وہ تو وہاں تو سخت عاجزی کی ضرورت ہے، لیکن وہاں فوجی چال چلائی جاتی ہے، کیوں؟ یہ چال بھی اللہ کو کیا ہے؟ پسند۔ ظاہرہ نظر آتا ہے غرور ہے، تکبر ہے، لیکن حقیقتاً غرور تکبر سعی کے دوران، صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے، اس سعی کے درمیان بھی سعی کروائی جاتی ہے، میلین الاخضرین کے دوران تیزی سے بھگایا جاتا ہے، تو دیکھنے والا سمجھتا ہے شاید یہ تماشا ہو رہا ہے، الیاذ باللہ، حالانکہ یہ تماشا نہیں ہے، یہ ادا اللہ کو پسند ہے۔ تو بہرحال وقت وقت کی بات ہے، حضرت کو بڑا غصہ آیا تو انہوں نے نہ صرف یہ ہے زبانی غصہ کیا بلکہ ہاتھ کے ذریعے سے بھی اپنے غصے کا اظہار کیا۔ حضرت نے عاجزی کی، جی دیکھیں جی میں تو بڑی کوشش کرتا رہا لیکن میری قوم نے مجھے کمزور خیال کیا آپ کے جانے کے بعد، اور قریب تھے جی کہ میں ان کو سمجھا رہا تھا، وہ مجھے قتل ہی کر دیتے، تو میری وجہ سے آپ دشمنوں کو خوش نہ کریں، جگ ہسائی نہ کریں، لوگ کہیں گے یہ آپس میں بھائی لڑ چکے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار بھی نہ کیجیے۔ اس سے ایک بات بڑی ضروری اور اہم یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہر ایک کا نہ درجہ ایک جیسا ہے، نہ مقام ایک جیسا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عمر میں چھوٹے ہیں، رتبے میں بہت بڑے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، وہاں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا نام نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو ایک جلال تھا، روب تھا، وہ دوسرے بھائی کا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے، جب نبی ہیں، دونوں رسول ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو ہم میں سے ہر فرد ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام۔ بعض یہ کوشش کرتے ہیں جس ٹون پہ ایک بڑا کوئی عالم چل رہا ہے، چھوٹا عالم بھی اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض آپ نے سنا عالم ایسے بھی، اگرچہ وہ غلطی کرتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، ماں کی بہن کی گالی دیتے ہیں، لیکن جو موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو بابا جی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے، نادانی ہو گئی ہے، کبیرہ گناہ ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں چلو ان کے منہ سے نکل گئی، اللہ معاف کرے، وہ نظر انداز کر دے، لیکن پھر اس سے وہ مشہور بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اگر عام مولوی، اس کے سننے والے عام عالم کچھ لوگ ہیں، تو اس طرح کا آدمی اس کو ہزاروں لاکھوں سنتے، چھوٹے یہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ والی ٹون زبردست ہے، چھوٹے بھی اسی طرز پہ چلنے کی کوشش کریں تاکہ میں بھی مشہور، آسان سا شارٹ راستہ ہے، ایک دم سے میں بھی اسی طرح اوپر آ جاؤں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب چھوٹا ایسا کرتا ہے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک بالکل سچا واقعہ جو سنا کئی علماء سے، کہ ایک بزرگ تھے، وہ جس کی داڑھی نہ ہونا، اس کو اپنی محفل میں سب کے سامنے ڈانٹتے، اس شدید ڈانٹتے تھے، ساری زندگی ان کی اسی طرح گزر گئی، سامنے بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اور پھر اگر بیٹھ بھی جائے تو موقع پہ ساری محفل میں اس کو ڈانٹتے تھے۔ ابا جی وہ چلے گئے دنیا سے وقت، اس کی جگہ خطیب ان کا بیٹا بن گیا۔ میں کہا ابا جی تو ماشاءاللہ دے مار 4.5، کسی کو اس طرح نہیں چھوڑتے تھے، وہ تو موقع پہ ڈانٹتے تھے، نقد جو ہے وہ گرفت کرتے تھے۔ اس نے بھی گرفت کی، ایک مونچھوں والا آدمی تھا، سامنے بیٹھا تھا، وہ داڑھی اس کی نہ تھی، تو ممبر ہی سے انہوں نے اپنی ترتیب ابا جی والی جو سٹارٹ کی، تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی دیکھو آج تو میں تمہیں چھوڑتا ہوں، کہ چلو پہلی دفعہ آپ نے یہ ہماری مونچھ کی توہین کی ہے، ہماری اور ہماری مونچھ کی محفل کے اندر، یاد رکھو اگر دوبارہ بھی تم نے ہماری مونچھ کی توہین کی تو پھر آپ اپنی داڑھی سے بھی جائیں گے۔ میری بات نہیں سمجھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اس انداز سے کہ سب کے سامنے اس کی توہین ہو جائے، ایک چھوٹے خطیب سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وجہ کیا تھی؟ وہ بڑے تھے تو بڑے، ان کا ایک اپنا سٹائل تھا، اپنا انداز تھا، تو وہ لوگ ہضم کر جاتے تھے۔ تو یہ بہت لازم اور ضروری۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مقام تھا، ایک شان تھی، حضرت سے لوگ ڈرتے بھی تھے، گھبراتے بھی تھے، ان کی بات کو سنتے بھی تھے۔ وہ والی کیفیت جو حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان میں موجود نہ تھی، اور قوم نے ان کو ہلکا خیال کیا، حتیٰ کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے تو حضرت چپ کر گئے۔ تو حضرت سمجھ گئے کہ قصور میرے بھائی کا نہیں، انہوں نے تو پوری کوشش کی ہے اصلاح کی، اصل قصور میری قوم کا ہے۔ تو اللہ کی حضور عرض کیا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور آپ ہمیں داخل فرما دیں اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین، اور آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ دعائیں قبول ہوگی۔ پھر یہ جن لوگوں نے پوجا کی، بچھڑے کی، شرک کیا، ان کا نظام کیا ہوا، ان کے لیے سزا کیا ہوئی، اگلی آیت کریمہ میں اس کا بھی بیان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یقین عمل کی توفیق سے مالا مال فرما۔